وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. جب فرمایا آپ کے رب نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی خالق بے شک میں پیدا فرمانے والا ہوں بشراً انسان کو من طین کیچڑ والی مٹی سے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیں کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے ہے، تم اسے منہ موڑ رہے ہو، تم اسے نہیں مان رہے. اور پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ ملأ الاعلیٰ یعنی فرشتے وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. پہلے بھی بحث و مباحثہ کیا انہوں نے، اور تو فرشتے جب بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہوتا اگر مجھے اللہ نے نہ بتایا ہوتا. اب فرشتوں کا جو بحث و مباحثہ ہوا تو فرشتوں کے اس بحث و مباحثہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اللہ کی طرف سے وہ بات امت تک پہنچائی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم وحی کے ذریعے ہوا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ فرشتے کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. یہ آیت نمبر 69 میں ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں تھا میرے پاس کوئی علم ملأ الاعلی یعنی جو بلند فرشتے ہیں، بلند سردار ہیں آسمانوں پر، ان ملأ الاعلی کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، کوئی علم نہ ہوتا. جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، جب وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، مجھے کوئی علم نہ ہوتا اگر اللہ نے مجھے نہ بتایا ہوتا. اب اس بحث و مباحثہ سے مراد کون سا بحث و مباحثہ ہے؟ فرشتوں کا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہ ہوتا اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا. وہ بحث و مباحثہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا، جس کا ذکر قرآن کریم کے کئی مقامات پر ہوا ہے، اور جس کا قصہ اب آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں ملأ الاعلیٰ کے بحث و مباحثہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا بحث و مباحثہ ہے، جس کا اب ذکر شروع ہو رہا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک اور حدیث مبارکہ بھی ذکر کی تھی کہ جس میں اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا. صحیح حدیث ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملأ الاعلیٰ فرشتے کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو وہ بحث و مباحثہ وہ الگ ہے. وہ بحث و مباحثہ کفارات، درجات کے بارے میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم نہیں اے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مبارک ہاتھ رکھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر آپ کے سامنے ہر شے واضح ہو گئی، اور پھر اللہ نے پوچھا کہ اب پتہ لگ گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پتہ لگ گیا، اور پھر وہ کل حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ تو وہاں فرشتوں کے بحث و مباحثہ سے مراد کچھ اور چیزیں ہیں، اور یہاں فرشتوں کے بحث و مباحثہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں کا بحث و مباحثہ ہے جس کی اب بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں جو قرآن کریم میں پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے۔ یہ کب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً بشر کو، من طین، گیلی مٹی سے، کیچڑ والی مٹی سے، طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو۔ انسان کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم کا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو مٹی کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض جگہوں پر تراب کا لفظ استعمال کیا گیا جو خشک مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے سورہ روم کی آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں تراب سے پیدا کیا۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ اور پھر انسان کی پیدائش کے لیے، سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے گیلی مٹی کا لفظ بھی استعمال ہوا جیسے یہاں استعمال ہوا، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر زیادہ تر گیلی مٹی کا ذکر آتا ہے، من طین، من سلالۃ من طین، گیلی مٹی، کیچڑ والی مٹی۔ بعض مقامات پر بوسیدہ، گلی سڑی مٹی کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ بعض جگہ پر بوسیدہ اور گلی سڑی مٹی کا ذکر ہے، من صلصال من حمأ مسنون، سورہ حجر میں 14ویں پارے میں۔ تو کھنکھناتی مٹی سے، حمئن گلی سڑی سیاہ مٹی سے، مسنون بوسیدہ، مسنون کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بوسیدہ ہو چکی ہو۔ تو انسان کو اس سے پیدا کیا گیا۔ اور بعض آیات میں من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی۔ تو یہ مختلف صفات ذکر ہوئی ہیں، تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا، گویا کہ یہ اس مٹی کو لمبا عرصہ رکھا گیا اور یہ اس مٹی کے مرحلے ہیں، تو یہ تمام مرحلے اس مٹی میں آئے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مختلف قسم کی مٹی سے جو ہے وہ ان تمام مرحلوں سے گزار کر پتلا بنایا گیا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ نے ان میں روح پھونکی کی۔ تو تراب کی بات بعض جگہ پر ہے، بعض جگہ طین ہے، بعض جگہ صلصال من حمأ مسنون ہے، بعض جگہ من صلصال کالفخار ہے۔ تو یہ اس مٹی کے مختلف مرحلے ہیں اور یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو میں بشر کو بنانے والا ہوں گیلی کیچڑ والی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہاں تو تفصیل نہیں ہے، سورہ بقرہ میں تفصیل ہے کہ جب اللہ نے یہ بات رکھی فرشتوں کے سامنے، ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ وہ تو فساد کرے گا اور وہ خون بہائے گا۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ کیوں ایسے شخصیت کو، ایسے مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح کر رہے تو تسبیح تو ہم آپ کی بہت زیادہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ فرشتوں کا جو اعتراض تھا انسان کی پیدائش پر، فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا؟ کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ بات رکھی فرشتوں کے سامنے تو اللہ نے گویا کہ انہیں اپنی بات رکھنے کی بھی اجازت دی۔ تو فرشتوں نے یہ بات جو ان کے دل میں آئی، فرشتے بھی عقل رکھنے والی مخلوق ہیں، فرشتوں نے جو ان کے ذہن میں سوال آیا انہوں نے سوال کیا کہ وہ فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح کرے تو ہم سے بڑھ کر تسبیح کون کر سکتا ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ نہ مرتے ہیں نہ ان کو موت آتی ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ رکتے نہیں ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ انسان تو جب اللہ کی عبادت یا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو انسان کو تو آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان
جو ہے وہ وقفہ بھی کرتا ہے، انسان مسلسل تسبیح کر بھی نہیں سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا عبادت کی بات ہے، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ تسبیح کے علاوہ وہ فتنہ فساد بھی کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے اس بات کا پتہ لگا؟ ممکن اللہ نے بتایا ہو، جب یہ بتایا ہو کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں تو ساتھ کچھ صفات بھی بتائی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جن موجود تھے، جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا۔ جب اللہ نے یہ بتایا ہوگا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں تو اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں اسے اختیار بھی دوں گا۔ تو جنوں نے جو فساد کیا تھا اور قتل و غارت کی تھی وہ فرشتوں کے سامنے تھی، انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کیا کہ انسان بھی اگر اس کو بھی اے اللہ تعالیٰ آپ اختیار دیں گے جنوں کی طرح، تو انسان بھی اختیار کی وجہ سے غلط سلط کام کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے اس کے پاس وہ آزمائش میں ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس گناہ کرنے کا اختیار بھی ہے، لیکن پھر وہ گناہ نہیں کرتا اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کو وہ عبادت فرشتوں کی عبادت سے بھی پسند ہے، وہ چاہے تھوڑے لوگ ہوں۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا جس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور پھر اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی، ایک تو سجدہ کروایا اور پھر باقاعدہ فضیلت ثابت بھی کی علم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں پر حضرت آدم کی علم کے ذریعے فوقیت ثابت کی۔ تو یہ باتیں جو ہیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں اور آپ نے سنی ہوئی ہیں، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور فرشتوں کے سجدہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر کو، یعنی بشر کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو طین سے پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے درست کر لوں، جب پوری طرح اس کا پتلا بنا لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، مِن روحی، اپنی روح، میری روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر جانا اس کے لیے سجدے میں۔ جب میں اس کا پتلا بنا لوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اور وہ جب جیتا جاگتا انسان بن جائے تو اب تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی، عزت کے لیے، احترام کے لیے، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے عبادت کے لیے سجدہ، کسی کے سامنے جھک جانا اس کی عبادت کرتے ہوئے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی عزت اور احترام کرنا، اور عزت و احترام کرتے ہوئے باقاعدہ سجدہ کر دینا، جھک جانا اس کے سامنے اور اسے سجدہ کر لینا۔ تو یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یہ عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ تو سجدہ عبادت تو شرک ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے کبھی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا، اور نہ کبھی کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ کسی کے لیے سجدہ عبادت کرے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ عبادت کرے گا وہ تو شرک ہے، اور شرک کسی نبی کی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن ایک ہے سجدہ تعظیمی، تو سجدہ تعظیمی یہ اللہ تعالیٰ نے بعض شریعتوں میں اس کی اجازت رکھی تھی، اور اللہ نے فرشتوں سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی یہ تعظیم والا، عزت و احترام والا سجدہ کروایا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس کا جواز موجود تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیم والا سجدہ بھی حرام ہے۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، بعض صحابہ کرام دوسرے شہر میں گئے، سیدنا معاذ کے بارے میں شاید آتا ہے، وہ دوسرے ملک دوسرے شہر گئے تو واپس آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑوں کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ تو ان کی عزت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی عزت کہاں اور آپ کی عزت کہاں؟ آپ تو سب سے معزز ہیں، آپ سے بڑھ کر مخلوق میں کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے وہ عزت والے ہوں گے، ہمارے لیے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے لیے تو آپ کی حیثیت ہے۔ مجھے ان کا یہ عزت کا انداز اچھا لگا، میں نے آپ کو سجدہ کر لیا تعظیم کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، گویا کہ آپ نے اپنی امت کو کسی دوسرے کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو ہماری شریعت میں سجدہ عبادت تو ہر شریعت میں حرام ہے، وہ شرک ہے، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اگرچہ خود شرک نہیں ہے، سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، ویسے یہ بذات خود شرک نہیں ہے، لیکن یہ شرک
کے لیے ایک وسیلہ بن سکتا ہے، اور اگر یہ مسلسل ہوتا رہے تو یہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی انسان کی فرشتوں پر شرف اور فضیلت ثابت کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی کی صورت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ذات کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ عبادت تو اس ذات کو سجدہ ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی اس ذات کو نہیں ہوتا، سجدہ تعظیمی در حقیقت اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں رخ کسی شخصیت کی طرف کر لیا جاتا ہے، اور جب اس میں کسی شخصیت کی طرف رخ کیا جائے تو اس شخصیت کا ایک مقام واضح ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جس طرح مسلمان آج نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو، کسی اور کو تو نہیں کرتے، کسی پتھر وغیرہ کو، کسی بت کو تو نہیں کرتے، لیکن رخ کہاں کرتے ہیں؟ رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور اس سے بعض جو شرک کرنے والے ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، جب ہم ان کو شرک سے روکتے ہیں وہ ہمیں بھی الزام دیتے ہیں، لو جی تم بھی تو پوجتے ہو، تم بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اور تم بھی تو حجر اسود کو پوجتے ہو۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوجتے، ہم خانہ کعبہ کو اپنا رب نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ باقی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اب اللہ کو سجدہ کس طرف رخ کر کے کیا جائے؟ اللہ رب العالمین تو عرش پر ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ کی صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، ہمارے شارق سے بھی نزدیک ہیں۔ اللہ کو کیسے سجدہ کیا جائے؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ بیت الحرام کو اپنا رخ کریں۔ تو ہم بیت الحرام کو، خانہ کعبہ کا رخ اس لیے کرتے ہیں، وہ سجدہ اس کو نہیں ہوتا، وہ سجدہ اصل میں کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ جہت بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اسے بیت اللہ کی ایک تعظیم ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو اس انداز سے سمجھ لیجئے، گویا کہ یہ فرشتوں کا سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ قبلہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا لیا گیا، واللہ عالم۔ تو یہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم ضرور ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات جو اللہ نے فرمائی کہ جب میں ان کو درست کر لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، اور ان میں اپنی روح پھونک دوں، میں روحی، اپنی روح، یہ اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ روح مضاف ہے اور یا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو میری روح، جب اللہ کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جاتی ہے تو یہ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی طرف اللہ کی کسی صفت کی اضافت ہوتی ہے، اللہ کی طرف اللہ کی کسی صفت کی اضافت ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی، اور ایک اللہ جب کسی چیز کی اضافت اپنی طرف کرتے ہیں تو وہاں اللہ کی کسی مخلوق کی اللہ کی طرف اضافت ہوتی ہے، اور وہاں اس چیز کا عزت و احترام بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کسی چیز کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک اللہ کی کسی صفت کی اضافت اللہ کی طرف ہو، جیسے کہا جائے کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہ کلام مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ، تو اس سے مراد اللہ کا کلام، یہاں اللہ کی صفت مراد ہے۔ جیسے کہا جائے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ مضاف الیہ ہے، تو یہاں اب اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مبارک صفت ہے، ید اللہ، اور اس طرح کی دیگر صفات ہیں۔ وجہ اللہ قرآن میں آتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ۔ تو اب یہ اللہ کا چہرہ اللہ کی مبارک صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی مبارک صفت ہے۔ وجہ مضاف ہے اور لفظ جلالہ مضاف الیہ۔ ایک تو اضافت کی یہ قسم ہے، اور دوسری قسم اضافت کی کہ اللہ کی کسی مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اچھا، جو اللہ کی صفات کی اضافت ہے اس کی مثال کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی۔ اچھا، اللہ کی مخلوق کی اضافت یہ دوسری قسم ہے، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جائے عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ اب بندہ تو اللہ کی صفت نہیں ہے، بندہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یا کہا جائے کہ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، تو اب اونٹنی تو اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو
اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق کی اضافت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف اللہ کی مبارک صفت کی اضافت بھی ہو جاتی ہے. اور جب مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو وہاں اس چیز کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. میں نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی آپ کے سامنے کہ نبیوں کی ایک بڑی صفت اللہ بیان کرتے ہیں تو عبد کہہ کر، عبد اللہ، تو اللہ کا بندہ ہونا. جب اب یہ اللہ کی مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہے. اب یہاں جب اللہ کی مخلوق کی اللہ کی طرف اضافت ہوگی تو اس مخلوق کی عظمت دوسری مخلوق کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. میں ابھی اسی طرف ہی آ رہا ہوں. تو یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مخلوق ہے اور یہ جو اضافت اللہ کی طرف ہے یہ اضافت تشریفی ہے. باقی جو ہے وہ جو ہماری روح ہے وہ کیا ہے جس کی طرف محترم اشارہ کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا. ہم روح کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ جان نہیں سکتے. تو اب روح کے بارے میں ہم زیادہ جان تو نہیں سکتے، تو اب کیا روح کو اللہ کی صفت، اللہ کی ذات، اللہ کا جز قرار دیا جائے؟ اللہ نے وہ اپنی صفت، اپنا جز ہی سیدنا آدم علیہ السلام میں پھونک دیا کیا؟ یا جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اس طرح وہ روح بھی مخلوق ہے. تو علماء کرام نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ یہی وضاحت کی ہے کہ یہ مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہے اور اس سے اس روح کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوئی ہے. واللہ تعالی عالم. اس سے زیادہ مزید شاید ہم بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں. اب ہمیں تفصیل کا نہیں بتانا کہ اللہ نے جو روح پھونکی سیدنا آدم علیہ السلام میں وہ اللہ نے پھونکی کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے پھونکی، وہ کیا اس کی تفصیل تھی، کیا اس کی کیفیت تھی؟ وہ کیفیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی روح ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ قرار دیا گیا قرآن کریم میں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من، کہ مسیح ابن مریم، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم جو اللہ نے حضرت مریم میں ڈالا، وروح منہ اور روح ہیں اللہ کی طرف سے. تو اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول قرار دیا گیا، اللہ کا کلمہ قرار دیا گیا اور اللہ کی طرف سے روح قرار دیا گیا. اب یہ جو حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے یہ اللہ نے ڈالا تھا کلمہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کلمہ ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے ڈالا، لیکن اب ہمیں تفصیل سے پتہ لگتا ہے دیگر جگہوں پر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو پھونکا تھا. کن کلمہ کن کو یا جو بھی اس کی کیفیت تھی ہم اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں اور یہ غیبی امور ہیں. ہم غیبی امور کے بارے میں ہم جو ہے وہ اتنی بات کرتے ہیں جتنا ہمیں علم ہے اور باقی اس کی تفصیل اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ جو باقی انسان ہیں، باقی انسانوں میں روح ان میں بھی ہوتی ہے. ان میں کون روح پھونکتا ہے؟ فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، فرشتہ روح پھونکتا ہے. اب سیدنا آدم علیہ السلام میں اللہ نے فرشتے کے ذریعے روح پھونکی کہ اللہ نے خود روح پھونکی. یہ ایک سوال قائم ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس سوال کا کوئی دلائل کے ساتھ جواب نہیں ہے. دلائل کے ساتھ بس میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی گہری ہیں، یہ چیزیں بہت گہری ہیں. ان چیزوں کے بارے میں ہم یقین سے کوئی بات اس طرح کر کے نہیں کہہ سکتے. تو تفصیل کا اللہ کو علم ہے. یہ بات کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی، الفاظ یہاں اسی طرح ہی ہیں. میں تو اس روح کی کیفیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ نے پھونکی کہ فرشتے نے پھونکی. وہ تو جب سوال آیا تو پھر میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے نے پھونکی ہو یا یہ مراد بھی ہو سکتا ہے اللہ نے پھونکی ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اس کو اللہ نے اپنی روح قرار دی ہے، مر روحی. اب اس روح کی اضافت اللہ کی طرف ہوئی ہے تو یہ اضافت صفت کی ہے کہ یہ اضافت تخلیق کی ہے. میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی ہے. واللہ تعالی عالم.
میں نے ذکر کیا کہ اضافت جو ہے وہ اللہ کی صفت کی بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، اور اضافت اللہ کی مخلوق کی بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ اگر مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو وہ عزت و احترام کے لیے ہوتی ہے، جس طرح میں نے مثال آپ کو دی عبداللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ کی، باقی واللہ عالم۔ تو جب میں ان کو سیدھا کر دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں، اور ان میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم گر پڑنا ان کے لیے سجدے میں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون سب نے، کلہم سے بھی سب اور اجمعون سے بھی پتہ لگا سب۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ باقی لوگوں میں روح فرشتے کے ذریعے پھونکی جاتی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سے رہی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باقی لوگوں سے فرق ہے کہ ان کی پیدائش تھوڑی خاص طریقے سے ہوئی، باپ کے بغیر ہوئی، اگرچہ ان میں جو کلمہ پھونکا گیا ہے یا جو روح پھونکی گئی ہے وہ بھی فرشتے کے ذریعے پھونکی گئی ہے، وہ تو سورہ مریم میں صراحت ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا۔ یہ جو ہے نا حضرت آدم کے بارے میں ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے پھونکی اس میں روح۔ بعض احادیث میں حضرت آدم کی ایک خاصیت بھی بیان ہوئی ہے۔ ایک تو ان کی خاصیت حضرت آدم کی یہ ہے، اللہ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو میں وہ آپ کو تب تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اور حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری کی بیان کروں گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے باقی تمام انسانوں کے بالمقابل۔ اور بعض احادیث میں، جیسے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم میں روح پھونکی، یہ بھی حضرت آدم کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ باقی انسانوں میں بشمول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے جو روح پھونکی وہ فرشتے کے ذریعے اللہ کے حکم سے پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہو روح پھونکنے کے معاملے میں، وہ فرشتے کے ساتھ نہ ہو، وہ اللہ نے خود پھونکی ہو، لیکن اب وہ روح کیا تھی، وہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کی صفت ہے تو گویا کہ پھر انسان کے اندر تو اللہ کی صفت موجود ہے، پھر تو وہ انسان اللہ کا جز بن جاتا ہے، پھر اس میں وہ اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام کا میں نے آپ کے سامنے رائے رکھ دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد روح کی نسبت اگرچہ اللہ کی طرف ہے، اب وہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے پھونکی کہ اللہ نے خود پھونکی، ممکن ہے زیادہ رجحان اسی طرف ہوتا ہے وَنَفَخْتُ سے کہ وہ ممکن اللہ نے خود پھونکی ہو، تو یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ تو جو میں نے وضاحت کی ہے، میں نے وضاحت وہ روح کی ماہیت کے حوالے سے کی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ لوگوں نے اللہ کے بندوں سے اللہ کے جز بنا لیے، قرآن میں موجود ہے، کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، اللہ کا جز۔ عیسائیوں کے آگے بتاؤں، عیسائیوں کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، وہ یہ روح اللہ اور کلیمت اللہ کا مسئلہ، اور اللہ نے جہاں عیسائیوں، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھیں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ جو ہے عیسائیوں کے بارے میں جہاں اللہ نے عیسائیوں کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں نا، وہاں اللہ نے شروع میں ایک آیت اتاری، اس میں اللہ نے فرمایا کچھ آیتیں محکم ہوتی ہیں، کہ اصل میں عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے، کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، تو محکم جو واضح ہوتی ہیں، جہاں ہر چیز دو ٹوک صراحت سے بیان ہوئی ہوتی ہے، وہاں جو چیز دو ٹوک اور صراحت سے بیان ہوئی ہے اس کو اسی طرح لے لیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی صراحت سے بیان نہیں ہوتی، اس میں ایک چیز موٹی موٹی گول مول بیان ہوئی ہوتی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو صراحت سے محکم چیز بیان ہوئی ہے اس کو ہم اسی صراحت سے اس پر ایمان لائیں، ماننے بھی اور عمل بھی کریں، اور جو چیز گول مول بیان ہوئی ہے جس کو مشتبہ آیتیں کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس پر بس ایمان لائیں، جس انداز سے وہ بیان ہوئی ہے ہم اسی طرح اس پر ایمان لے آئیں، جو اس میں وضاحت نہیں ہے ہم اس وضاحت میں نہ پڑھیں، اگر اس وضاحت میں پڑھتے جاتے ہیں تو یہیں سے پھر فلسفہ اور اس قسم کی چیزیں کھلتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ، اور اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو صراحت ہے، یہ تو گویا کہ محکم ہو گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کو اسی طرح ماننا چاہیے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یہ جس حد تک اللہ نے فرمایا اس کو اس حد تک مان لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ بھی ہیں، وہ کلیمتہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ قرار دیا گیا۔
اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یہ بھی اسی طرح ماننا چاہیے۔ اب ہم یہاں حضرت عیسیٰ اللہ کی روح کیسے ہیں، اللہ کی طرف سے روح کیسے ہیں، اللہ کا کلمہ کیسے ہیں، اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو وہی ہم اسی غلوب میں اور ان چیزوں میں چلے جائیں گے آہستہ آہستہ جن میں عیسائی مبتلا ہوئے۔ عیسائی یہاں سے گمراہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کی روح اور اللہ کا جز کہہ کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کئیوں نے اللہ قرار دے دیا اور کئیوں نے اللہ کا جز قرار دے دیا۔ تو میں اس لیے اس چیز کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اس میں تفصیل میں جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بالکل یہی اشکال، اصل میں کہتا ہوں جس کی جتنی تفصیل ہے اتنی تفصیل میں ہم جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ بس یہ اصول ذہن میں رکھ کر اب آپ بات کیجئے، جتنی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے اتنی، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا کہ شرک تھا، تو یہ میں نے تھوڑی سی بحث کی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ شرک نہیں تھا۔ یہ اس طرح کا سجدہ تھا جس طرح کا سجدہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ اس طرح کا سجدہ تھا، اور اس طرح کا سجدہ بعض شریعتوں میں جائز تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دیتے، سب سے اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ شرک ہے، تو وہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے نا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے، کیونکہ سجدہ تعظیمی شرک تک لے جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اگر روح کی بحث نہیں ہے تو میں نے تو تھوڑی سی روح کی بحث کی تھی کہ اس روح کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک مغالطہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور وہ جو ہے وہ حضرت آدم میں پھونک دی گئی، تو یہاں سے پھر مزید اشکالات سامنے آئیں گے، تو اس مغالطے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مخلوق کی اللہ کی طرف اضافت ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے ایسی روح پھونکی کہ وہ جو ایک عزت والی روح ہے اس کو عزت اور شرف کی وجہ سے اللہ نے اس کی اضافت اپنی طرف کی۔ واللہ عالم۔ تو فرمایا کہ جب میں ان کو ٹھیک ٹھاک کر دوں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے، اجمعون سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں محسوس ہوتا ہے جیسے ابلیس بھی فرشتوں میں سے ہے، ایسے لگتا ہے کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اللہ نے فرشتوں سے بات کی تھی۔ چلیں اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے، تمام نے، سوائے ابلیس کے۔ یہاں سیاق و سباق سے لگتا ہے جیسے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں سب فرشتوں نے، کلھم اجمعون، سب نے، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سیاق و سباق سے لگتا ہے جیسے ابلیس فرشتوں میں سے تھا، نہیں، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں صراحت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ اختیار جنوں اور انسانوں کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، فرشتے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر فرشتوں میں سے وہ تھا نہیں تو اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کریں، تو پھر جب ابلیس فرشتوں میں سے تھا نہیں تو کیا وہ اس حکم کا پابند وہ بھی تھا؟ جی وہ بھی پابند تھا، چاہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا تھا، وہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا تو اس حکم میں گویا کہ وہ بھی شریک تھا، اور اس بات کا ابلیس کو پتہ تھا میں بھی اس حکم میں شریک ہوں۔ یہ نہیں کہ جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ جب اللہ نے یہ حکم فرشتوں کو دیا ہے، چونکہ میں فرشتوں کے ساتھ ہوں تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے، اس کو پتہ تھا۔ اس نے پھر اپنا عذر پیش کیا، جو عذر گناہ بدتر از گناہ، وہ اس کے جرم سے بھی بدتر اس کا عذر تھا، تکبر کا، تو وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ حکم اس کو بھی تھا۔ استکبر، اس نے تکبر کیا۔ تکبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو ماننے سے، اور اس انکار کرنے کو اللہ نے تکبر کا نام دیا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ماننا، اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہوتا۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے۔ انسان ناقص ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت حقیر ہے، انسان بڑا بننے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں تکبر یا استکبار۔ تو انسان بہت ہی حقیر ہے،
اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون کامل اور کون عظیم ہو سکتا ہے، کون بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ بڑے ہیں تو اللہ کی بات بھی بڑی ہے، اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، تو اللہ کے حکم کی انسان کی کیا مجال ہے، یا اللہ کی مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی بات نہ مانے؟ انسان حقیر ہو کر یا اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو، وہ اللہ کے سامنے حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر عظیم اللہ رب العالمین کی عظیم بات نہ مانے، تو یہ گویا کہ وہ مخلوق اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ہے، اللہ کی بات کو ہلکا لے رہی ہے اور اپنے آپ کی بڑائی میں مبتلا ہو رہی ہے، تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ تو ابلیس نے جو اللہ کی بات نہ مانی، بات ماننے سے انکار کیا، یہ انکار ہی تو تکبر ہے۔ تو اللہ کی بات ماننے سے انکار یہ سب سے بڑا تکبر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم عام طور پہ تکبر سمجھتے ہیں کہ تکبر سے مراد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے غرور کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، لیکن یہ تکبر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تکبر کا پہلا جو مرحلہ ہے، جو بڑا تکبر ہے، وہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ چھوٹا تکبر ہے، یہ دوسرا مرحلہ تکبر کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ کبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو بطر الحق، حق کا انکار کرنا، قرآن سے بڑا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑا حق کیا ہے؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کا انکار یہ سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ تو اس نے تکبر کیا، یعنی انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا، اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ وہ انکار کرے گا، وہ کافروں میں سے تھا۔ اب آگے مزید یہ واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں، آگے مزید مکالمہ ہے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا تو پھر آج اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا إلى